اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پاک جو ہم کرتے ہیں اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہو سکتا ہے ثواب نہ ہو، کیونکہ ہم مکمل تلاوت نہیں کر پا رہے، ہم تلفظ ادا نہیں کر رہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو سامنے کھول لیتے ہیں اور دل ہی دل میں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں جس کا وہ تلفظ نہیں کرتے، آنکھ سے دیکھتے جاتے ہیں اور سطر تبدیل کرتے جاتے ہیں، صفحہ تبدیل کرتے جاتے ہیں، اور ان کی نہ آواز آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی تلفظ ادا ہو رہا ہے۔ تو کیا ایسی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ہوگا؟ اس میں آپ کو دو ثواب تو ہوں گے، ایک قرآن پاک کی زیارت کا ثواب ہوگا اور آیات کو دیکھنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ تلاوت کے لیے تلفظ ضروری ہے۔ اسی آیت کو ذہن میں گردش کرنا فقط یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر تلفظ، جب خاص طور پر کمرے میں کوئی اور شور نہ ہو، فل سناٹا ہو، تو اس وقت آپ کو آپ کے تلفظ تو سنائی دیں، جو خود آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دیں، کم از کم اتنی آہستہ آواز سے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو خود سنائی دے، اگر دوسرے کو سنائی نہیں دے رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تلفظ واضح طور پر اگر آپ اپنی زبان پر جاری کریں گے تو پھر، کیونکہ اس طرف متوجہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور کرنا بھی جانا چاہیے، کیونکہ ماہ مبارک میں اگر ایک آیت ہم تلاوت کرتے ہیں اور دوسرے کسی مہینے میں ہم پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں تو جو پورے قرآن کا تلاوت کرنے کا ثواب دوسرے باب میں ہے، وہ رمضان المبارک میں ایک آیت تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ تو اتنا عظیم ثواب ہم ضائع کر دیں اور اپنی طرف سے ہم تلاوت کیے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم نے 10 پارے ختم کر لیے ہوں اور یا 20 پارے پڑھ لیے ہوں، لیکن اس میں روش یہی ہو کہ آیات کو ذہن میں گھما رہے ہیں اور اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ تلفظ ادا کریں، اور جب سناٹا ہو تو کم از کم خود تو سنیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک آیت کا واقعاً آپ کو جو حدیث میں مروی ہے کہ ایک آیت پڑھنے کا پورے قرآن کے برابر ثواب ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور ان احکام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔